السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا، جانیے اس ویڈیو میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر قیام کیا، اماں حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ اکلیمہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ پھر اماں حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا جنا۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام آزا رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا 120 بار جنی تھی، ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 180 بار جنتی تھی۔ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس لیے بہشت جائے پاک ہے، نہ کہ آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا، خداوند کریم نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ بیعہ دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر حابیل کو دوست رکھتے ہو، یہ سبب دوستی کے تم کہتے ہو، جس نے عدول حکمی یعنی نافرمانی خدا نافرمانی کی اپنے ماں باپ کی، وہ قابیل ہی تھا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دو تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم نے جب یہ ماجرا سنا تو اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف فرمایا اور کہا کہ دونوں بھائی منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوئی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ نے کئی بکریاں ذبح کر کے کوہ منا پر رکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جب نظر مانی تو دونوں نے کچھ اس طرح نظر مانی، پھر قبول ہوئی، ان میں سے کس اور کس کی نہیں۔ غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ منا پر رکھ کر دعا مانگی، الہی قربانی ہماری قبول فرما، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا لیکن میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا مہربان ہے۔ بس حاصل کلام حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ فرمایا اے اب حابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کی تعبیر میں رہا کہ فرصت ملتے ہی میں حابیل کو قتل کر دوں گا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے میں جا کر دیکھا منگل کا دن تھا، حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے دیکھا اور قابیل نے حابیل کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ حابیل وہیں پر مر گیا اور قابیل مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ آخرکار اس کی لاش کو کاندھے پر لے کر پھرنے لگا، اس کا زمین پر لہو بہنے لگا۔ بس خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فضیحت کرے، تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، اس طرح کہ وہ زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے ایک کوے کو دوسرے کوے نے مار دیا اور دوسرے کوے نے زمین کو کھود کر اس میں دوسرے کوے کو دفن کر دیا۔ جب قابیل نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس نے کہا کیوں نہ میں بھی حابیل کو اسی طرح دفن کر دوں، اور اس نے حابیل کو دفن کر دیا۔ یہ قتل کا سلسلہ حضرت آدم ہی سے شروع ہوا۔ جزاک اللہ۔ یہ قصہ قصاص الانبیاء سے لیا گیا ہے۔